أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ان یشا اگر اللہ چاہے یذہبکم تم کو دور کر دے لوگو ایھا الناس ساری انسانیت کو اللہ اگر چاہے تو انسانوں تم سب کو دور کر دے ویاتی اور وہ لے آئے بآخرین ایسی مخلوق کو جو انسانوں کی مخلوق نہ ہو. زمخشری کشاف والے نے بڑی اچھی یہ بات لکھی ہے اور بہت اور مفسرین نے بھی کہ یاتی بآخرین ایسے کو لے آئے جو انسانیت کی نسل ہی نہ ہو. تم سب کو ہٹا دے اس دنیا سے اور یہاں ایسی مخلوق لا کے آباد کر دے جو انسان نہ ہو, کوئی اور ہی چیز ہو, کسی اور سیارے سے آ جائیں, ہے نا. تو پہلی بات یہ کہی مفسرین نے کہ اللہ تم سب کو ہٹا دے اور ایسوں کو لے آئے یاتے بھی آخرین جو انسانوں کی جنس میں سے ہی نہ ہو, وہ مخلوق ہی کوئی اور ہو. اور وہ کوئی ایسی مخلوق بھی تو ہو سکتی ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تو جانتا ہے. کسی اور سیارے سے یہاں لے آئے کوئی ایسی مخلوق آ جائے جو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں, جو ہمیں پتہ ہی نہیں. اور یہ اور دوسری بات مفسرین نے کہی ہے بعض نے کہ یاتے بآخرین یعنی تم جیسے نافرمانوں کو ہٹا دے اللہ اور اپنی فرما بردار مخلوق کو لے آئے, ایسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی طرف کم لوگ گئے ہیں کیونکہ حدیث میں یہ آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور یہ حدیث مشکل ہے, سنا دیتے ہیں, سمجھنا اس کا دشوار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ حدیث تم سے کبھی بیان نہ کرتا اگر مجھے اس آیت کا نہ خیال آتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو علم کو چھپاتے ہیں ان پہ لعنت ہوتی. اور پھر فرمانے لگے, آخری حدیث غالباً انہوں نے بس زندگی کی گئی سنائی. قسطنطنیہ میں اب بھی ان کا مزار ہے ترکی میں. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا اگر اس دنیا میں لوگ سارے کے سارے نیک ہو جائیں تو اللہ اس دنیا کو مٹا دے اور ایسے لوگ لے آئے, ایسی مخلوق جو خدا کی نافرمانی کرے اور پھر توبہ کرے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کی صفت کا اظہار. اللہ چاہتا ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کو بخشے. تو اس لیے یاتے بآخرین میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ہم تم سب کو لے جائیں اور کوئی اور مخلوق ہم اپنی پیدا کر لیں, کوئی اور لوگ آ جائیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ کو اس بات کی پوری قدرت حاصل ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالی مجبور ہے, پوری قدرت حاصل, ایسا قدیر ہے, ایسا مقتدر اور قادر ہے. ایک ٹائی, ایک گرہ ہی تو کھولنی ہے, اس زمین کی گرہ کھول دے اور یہ زمین جا کر ٹکرائے سورج سے, قریب ترین سورج ہے, جا کر ٹکرائے اس سے, تو چند گھنٹوں بعد کوئی اس پوری کائنات میں خدا کی جاننے والا بھی نہ ہو کہ انسان نام کی بھی کوئی چیز تھی یا نہیں تھی. کیسی زبردست تباہی مچے ہے نا. چند گھنٹوں کے بعد کسی کو پتا نہ ہو کہ یہاں انسان اور اس طرح تھے, کوئی بر اعظم تھا نہیں تھا, اور سمندر تھے یا نہیں تھے, اور کمپیوٹر اور گوگل اور یہ ساری چیزیں تھیں یا نہیں تھیں. ایسے پگھل کے پانی کی طرح اور بھاپ بن جائے, گیسز بن جائے. اتنی قدرت ہے اس ذات کو, اس لیے فرمایا ہے. اور بندوں کو دیکھو, ایسے ایسے بم ہیں کہ دنیا میں اگر چل جائیں تو انسان جاندار سارے مر جائیں اور عمارتیں قائم رہیں. اب انسانوں نے ایسی حرکتیں شروع کر دی نا, ہیں یہ انسانوں کے علم اور فکر کا حال ہے. تو جو حق تعالی شان ہوا ہے اس کا علم کیسا ہوگا اور اس کی قدرت کیسی ہوگی.
اس لیے فرمایا کہ کان اللہ علی ذالک قدیر، اور اللہ کو یہ سب قدرت حاصل ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ایسے باتیں ہیں ہم اگر چاہیں تو یہ بھی کر دکھائیں.